Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیں۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کو 8 فرشتے دکھائی دیے گئے۔ وہ 8 فرشتے کون ہیں؟ وہ شب برات میں کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ تفصیل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف شعبان کی شب جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر، کاہن، سود خور، زانی اور عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی رب تعالیٰ بخشش نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبریل علیہ السلام پھر آئے، کہا، یا رسول اللہ، اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ کہہ رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے، اس رات کا ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو خوف خدا میں اس رات رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے، اس رات تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک اور فرشتہ کہتا ہے کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ آواز دیتا ہے کہ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، جبریل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں، کسی کو اس رات سعادت نصیب نہیں ہوتی، کسی کو جزا دی جاتی ہے، کسی کو رسوا کیا جاتا ہے۔ تو مختصر کہ شب بارات ذکر و فکر، رکوع، سجود، تلاوت، درود شریف کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اپنے گزشتہ اعمال پر ندامت کا اظہار کر کے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے، آئندہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اتنی مقدس رات کو بھی بعض لوگ کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں، لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات ذکر و فکر کی، روزہ کی، عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ شب برات کو جاگنا، عبادت میں گزارنا سنت مصطفیٰ ہے اور بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.